السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں وضو، طہارت اور پاکی کے تعلق سے بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج درس میں جو احادیث آنے والی ہیں وہ تقریباً تمام حدیثیں مسواک کے تعلق سے ہیں۔ مسواک یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ سنت ہے۔ مسواک کرنے سے جہاں ثواب ہے، سنت کی اتباع ہے، وہیں منہ کی اور دانت کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ مسواک کرنے والا آدمی دانت کے امراض سے اور منہ کے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ بے شک اس کی جگہ آج جو ہے ٹوتھ برش یا اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جس سے وقتی صفائی ہو جاتی ہے، مگر مسواک کا بدل نہیں ہے۔ مسواک قدرتی چیز ہوتی ہے، قدرتی لکڑی ہوتی ہے، اور اس سے جو منہ کی صفائی ہوتی ہے اور جو تازگی حاصل ہوتی ہے وہ یہ مصنوعی برش وغیرہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے ڈاکٹروں نے تو بہت سارے پیسٹ جو آ رہے ہیں برش پہ رکھ کے لگانے کے لیے، وہ پیسٹ کے تعلق سے کہا ہے کہ وہ بیماریاں پیدا کر رہے ہیں، اس میں ایسے کیمیکل وغیرہ ملائے جا رہے ہیں۔ تو بندہ اگر اس کی جگہ مسواک کا عادی ہو جائے تو ثواب بھی ملے گا، سنت کی اتباع بھی ہوگی اور منہ کی بہت اچھی صفائی بھی ہوگی۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت کو مشقت ہوگی، لامرتہم، تو میں انہیں حکم دیتا، بالسواک، مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم کر دیتا، فرض یا واجب کر دیتا۔ لیکن ہر امتی کے ہر فرد کے پاس مسواک ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس وقت اس کے لیے مسواک کرنا مشکل ہوگا یا آسان ہوگا، وہ سفر میں ہوگا یا حضر میں ہوگا، یہ تمام خدشات ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو لازم نہیں کیا۔ تو اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر ذرا سا بھی امت کے لیے سہولت ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازم کر دیتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سہولت کے ساتھ مسواک اپنے ساتھ رکھیں اور اکثر کیا کریں۔ ہر نماز سے پہلے اگر نہ ہو سکے، وقت بہت کم ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بس وضو کرنا ہے اور جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو اس میں بیٹھ کے مسواک کرنے کا وقت نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے ہر نماز کے وقت نہ صحیح، لیکن دن میں 2-3 مرتبہ آدمی مسواک کر لیا کرے کہ اس سے بڑے فائدے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ سنت ہے یہ۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت شریح بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، کہتے ہیں سألت عائشہ، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام کون سا کرتے؟ تو پیارے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اذا دخل بیتہ بالسواک، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا عمل مسواک کرنا۔ ایک چیز ہے کہ آدمی جب کسی سے بہت قریب بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے تو اگر منہ میں گندگی ہے، صحیح طریقے سے منہ کی صفائی نہیں کیا سو کے اٹھنے کے بعد، تو بدبو آتی ہے، سامنے والے کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی قریبی دوست ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، وہ چاہتا ہے جلدی یہاں سے اٹھ کے بھاگوں، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور آدمی سب سے زیادہ قریب ہو کے بات کرتا ہے اپنے گھر والوں سے،
تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو کہ میں اس حال میں نہ رہوں، اتنی گندگی منہ میں یا جسم پر کہ میرے سامنے والے کو کراہیت محسوس ہو مجھ سے بیٹھ کے بات کرنے میں، مجھ سے جو ہے کچھ بھی بات چیت وغیرہ کرنے میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال کیا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں سے بات چیت سے پہلے سلام کیا ہوگا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے مسواک کرنے کے بعد جب منہ کی صفائی ہو گئی تب آپ جو ہے گفتگو فرمایا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ، غلام اور خادموں کے ساتھ۔ تو یہ بڑی پیاری سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اس حال میں رہنا چاہیے کہ منہ وغیرہ صاف ستھرا ہو، کسی کو آپ سے بات کرنے میں کراہیت محسوس نہ ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کہیں سفر سے آیا ہوا ہے یا یوں ہی جو ہے پیدل چل کے کہیں سے آیا ہے، جسم میں پسینہ نکلا، بدبو ہوتی ہے پسینے کے اندر، کسی آدمی کے پاس جا کے ٹھہر کے یا بیٹھ کے بات کرے گا وہ بدبو جو ہے نکلے گی، سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے خوشبو استعمال کیا کرو کہ بدبو اگر نکل بھی گئی جسم سے پسینے وغیرہ کے ذریعے تو خوشبو اس پہ غالب رہے، بدبو نہ آئے بلکہ تمہارے جسم سے خوشبو آتی رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اچھا مزاج بنایا صحابہ کرام کو کہ صحابہ کرام کے پاس کچھ ہو نہ ہو مسواک اور خوشبو ہر حال میں رہتی تھی کہ تاکہ صفائی رہے، ستھرائی رہے، سامنے والے کو جو ہے بات کرنے میں کوئی کراہیت محسوس نہ ہو۔ اتنی جو ہے صفائی اور پاکی کا حکم دیتا ہے اسلام۔ تیسری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے یشوس فاہ بالسواک، تو اپنے دانتوں کو مسواک سے خوب اچھی طرح رگڑتے تھے، کیونکہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد منہ کی صفائی زیادہ ضروری ہوتی ہے، تو یشوسو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یعنی خوب اچھی طرح رگڑنا دانتوں کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 من الفطرہ، 10 کام فطرت میں سے ہیں۔ فطرت مانی ایک انسان ہونے کے ناطے ہر حال میں اس کا کرنا ضروری ہے۔ جیسے بھوک لگنا ایک فطری چیز ہے، تو آدمی کو بھوک لگتی ہے، آدمی کھاتا ہے۔ اب کوئی آدمی آ کر اسے ترغیب نہیں دیتا ہے بھائی آپ کھانا کھائیے، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، آپ پانی پیجیے صحت کے لیے ضروری ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اس کو بھوک لگتی ہے وہ کھا لیتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے وہ پی لیتا ہے، کیوں؟ فطری چیز ہے۔ جو چیز فطری ہے وہ خود بخود آدمی کرتا ہے بغیر کسی کے بولے ہوئے۔ تو 10 کاموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فطرت میں سے ہیں، یعنی ہر ایک کو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی غفلت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 1 قص الشارب، مونچھ کو چھوٹا رکھنا۔ مونچھ بڑی ہو تو آج کے زمانے کے جو اطباء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ساری گرد و غبار جا کے مونچھ میں پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے۔ پھر آدمی پانی پیتا ہے تو وہ پانی جو ہے اس مونچھ سے ٹچ ہو کے پیٹ میں جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر یہیں مونچھ کے اوپر ناک ہے جو سانس لیتے ہیں ہم، جو سارا کا سارا جو ہوا آکسیجن ہے وہ ناک کے ذریعے ہمارے پھیپھڑے تک پہنچتا ہے، تو یہاں اگر گندگی ہو تو سب اندر جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں بال کا جمع ہونا بہت زیادہ مونچھ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا فطرت میں سے مونچھ آدمی کی چھوٹی ہو۔ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی بڑھائی جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا سنت تو ہے ہی، فطرت ہے یہ، کہ جیسے آدمی کو بھوک پیاس لگنا، ضرورت وغیرہ کا تقاضا ہونا فطرت ہے، اسی طرح داڑھی کا چھوڑنا بھی فطرت میں سے ہے، لہذا آدمی کو داڑھی چھوڑنی چاہیے۔ والسواک، تیسری چیز آپ نے فرمائی مسواک کرنا، یہ فطرت میں سے ہے ہر حال میں۔ چوتھی چیز واستنشاق الماء، ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا۔ ہم جب وضو کی حدیثیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہے تو یہ عمل سنت ناک میں پانی ڈالنا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ہر حال میں ناک کی صفائی کیا کرو۔ اور ناک کی صفائی کا مطلب صرف ناک میں پانی ڈالنا نہیں بلکہ اس کے بعد اس کو جھٹکنا بھی ہے، کہ ناک میں پانی ڈالے پھر خوب اچھی طریقے سے جھٹکے، کیونکہ ناک جتنی صاف ہوگی آدمی آکسیجن اور سانس وغیرہ کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آگے حدیث آئے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے یہاں،
تو جب آدمی صبح فجر کے لیے اٹھ کے وضو کرتا ہے اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو شیطان وہاں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے اور اس کی صفائی ہو جاتی ہے جہاں شیطان نے رات گزاری. تو اس لیے بہت ضروری ہے. اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ فجر کے لیے اگر بڑی سستی آتی ہے اٹھنے میں تو بس کسی طریقے سے اٹھ کے جا کے ناک کی صفائی کر لے. ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے جھٹک دے, ایک دم وہ فریش محسوس کرے گا. وہ جو سستی اس پہ طاری تھی نا اچانک غائب ہو جائے گی. شیطان رہتا ہے وہ, تو جب یہ ناک کی صفائی کر لیتا ہے آدمی, شیطان بھاگ جاتا ہے, سستی دور ہو جاتی ہے. اب آرام سے وضو کر کے نماز پڑھنے آئے گا, کوئی سستی طاری نہیں ہوگی. یہ تجربہ ہے, کر کے دیکھ لیں کہ ہر حال میں. تو ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ نہیں خالی ناک میں پانی ڈالے گزر گئے, بلکہ ناک کی صفائی ہونی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک کو صاف رکھنا فطرت میں سے ہے. وقص الاظفار, ناخن کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے. کہ ناخن جو آدمی کے ہاتھ پیر میں ہوتے ہیں, خاص طور سے ہاتھ میں, آدمی ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو گرد و غبار جا کے خود بخود ناخنوں میں اٹک جاتے ہیں. اور آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو وہ ساری گندگی پیٹ میں جاتی ہے, معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں. یہ دنیاوی نقصانات ہیں. لیکن جب آدمی ناخن چھوٹے رکھتا ہے تو اس طرح کی بیماریوں سے, گندگیوں سے محفوظ رہتا ہے. اس لیے ناخن چھوٹے رکھنا یہ فطرت میں سے ہے. اب آج کل فیشن چل پڑا ہے عورتوں میں خاص طور سے ناخن بڑے رکھنا. جن کے بڑے نہیں ہو رہے ہیں, ٹوٹ جا رہے ہیں, تو آرٹیفیشل مل رہا ہے, لگا لیتے ہیں اس کو. فیشن بنا ہوا ہے سب. یہ شیطانی کام ہے. ہر شیطانی کام فیشن بنتا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ناخن کو کاٹو. وغسل البراجم, جوڑ کو دھونا. جوڑ, یہ جیسے جوڑ ہیں بیچ میں ذرا سا یہاں پر چمڑا مڑا ہوا رہتا ہے. تو ہم لوگ تو چونکہ شہری زندگی گزارتے ہیں, ہم کو اتنی ضرورت نہیں ہے. جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں, ہر جوڑ میں اندر جو ہے مٹی وغیرہ جا کے جمی رہتی ہے, پیر کی ایڑیوں میں, ناخنوں میں, جوڑ میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے فرمایا کہ وہ جب دھوئیں ہاتھ پیر تو خالی یوں دھو کے نہ اٹھ جائیں, بلکہ جوڑ کو اچھی طرح رگڑیں, دھوئیں, کوئی گندگی باقی نہ رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ نتف الابتی, بغل کے بال صاف کرنا, کیونکہ وہ بھی گندگی ہے, وہ پسینے کی جگہ ہے. وہ حلق العانہ, اسی طرح زیر ناف جو بال اگ آتے ہیں اس کی بھی صفائی کرنا. اس کے بعد وہ انتقاص الماء فی الاستنجا, اور استنجا میں پانی استعمال کرنا. ایک تو یہ کہ استنجا لینا ہے, اور استنجا دونوں طریقے سے لیا جا سکتا ہے, ڈھیلے سے بھی اور پانی سے بھی. غیر مسلمین تو استنجا ہی نہیں لیتے, نہ ڈھیلا نہ پانی. وہ تو بالکل جو ہے خلاف فطرت عمل ہے, جانور اور حیوان والا. تو استنجا لینا ہے, اور اس میں بھی پانی کا استعمال کی ترغیب دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں صفائی اور پاکی زیادہ ہے ڈھیلے کے مقابلے میں. اور 10ویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی ان تکون المزمزہ, کہ کثرت سے کلی کرتے رہا کرو. کہیں باہر سفر سے آئے کلی کر لو, دھول وغیرہ منہ میں چلی جاتی ہے, یا کچھ بھی ایسے گرد و غبار. تو کثرت سے کلی کریں. کھانا کھانے سے پہلے کلی کریں جب ہاتھ دھوئیں تو, کھانا کھانے کے بعد کلی کریں. کسی جو ہے بڑی شخصیت سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں, کلی کر کے جائیں, منہ میں بدبو نہ ہو, مسواکی کر لیں, اسی پر عمل ہو جائے اس سنت پر. تو کثرت سے منہ کی صفائی رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 چیزیں فرمائیں, فطرت میں سے ہیں. تو اتنی باریک باریک باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی زندگی میں ارشاد فرمائیں, اور ان تمام کا تعلق انسانی جسم کی صفائی اور پاکی سے ہے, گندگی کو دور کرنے سے ہے. اسلام اتنی جو ہے صفائی کا حکم دیتا ہے, پاکی کا حکم دیتا ہے. اس لیے جو آدمی 5 وقت نماز پڑھے گا, وہ 5 میں سے کم 2-3 وقت مسواک کر لے گا, اور وہ اس میں 5 وقت چہرہ دھوئے گا, ناک میں پانی ڈالے گا, ہاتھ دھوئے گا, جوڑ دھوئے گا, ناخن دھوئے گا, تو وہ کتنا پاک اور صاف رہے گا. تو اس لیے ایک نماز کے ذریعے نہ صرف عبادت ہو رہی ہے, بلکہ اس کے ظاہر و باطن کی صفائی ہو رہی ہے. تو ان 10 چیز پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں. اس کے بعد کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم, کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والا بھی ہے, وہ مرضات للرب, اور رب کو راضی کرنے والا بھی ہے. تو ایک مسواک سے 2 فائدے ہیں, منہ بھی صاف ہو رہا ہے اور رب العالمین بھی راضی ہو رہے ہیں. آخری حدیث آج کی, راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفضل الصلاۃ التی یستاق لها,
کہ وہ نماز جس سے پہلے مسواک کی گئی ہو، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے، وضو میں مسواک کرے، تو جس نماز کے لیے مسواک کی گئی ہو وہ نماز بڑھ جاتی ہے علی الصلاۃ التی لا یستاق لہا، اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی گئی اس پر بڑھ جاتی ہے۔ کتنا بڑھ جاتی ہے؟ 70 ضعفاً، 70 گنا زیادہ۔ ایک آدمی مسواک کر کے نماز پڑھا اور ایک آدمی بغیر مسواک والی نماز پڑھا، بظاہر دونوں نے فرض ادا کر لیا، لیکن مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 ضعفاً، 70 گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے، 70 گنا زیادہ ثواب یہ لے کے گیا یہ بندہ، صرف ایک عمل کی وجہ سے، مسواک کر لینے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد تو ہمیں کسی اور جو ہے خوشخبری اور پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک عمل ہماری ایک نماز کو 2 گنا یا 3 گنا نہیں، 70 گنا بڑھا رہا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اگر ہماری ہر نماز مسواک والی نماز ہو تو اندازہ لگائیے ہمارے نامہ اعمال میں کتنا ثواب جمع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ نماز سے پہلے جب وضو کریں تو اس میں مسواک بھی کریں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، وہ مسواک اپنے کان پہ رکھ کے چلتے تھے، جیسے کاتب پہلے زمانے میں کان پہ قلم رکھتے تھے، پین، تاکہ لکھنا ہر وقت رہتا ہے، پین ڈھونڈنا نہ پڑے، تو اسی طرح ہر وقت مسواک کرنا ہے، ڈھونڈنا نہ پڑے مسواک کہاں رکھ دیا، کدھر ہے، گھر میں چھوٹ گئی، نہیں، یہاں کان پہ رکھ کے چلا کرتے تھے، فوراً وضو کا وقت ہوا مسواک کرے پھر وہیں رکھ دیے۔ تو کس لیے؟ تاکہ اتنے بڑے ثواب کی جو ہے وہ مستحق ہو سکیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جسم کی صفائی، منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ مسواک کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی یہ صفائی اور پاکیزگی پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مسواک والی سنت پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔